نیک نظر نہ آئے، نیک بننے کی کوشش کریں، نیک مشہور ہونے کے چکر میں نہ پڑیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں بڑا نیک آدمی ہوں، نیک بننے کی کوشش کریں۔ مومن تو نیکیاں چھپاتا ہے، مومن تو اپنی نیکی کا اپنے اللہ کے ساتھ راز رکھتا ہے، مومن کی خواہش تو ہوتی ہے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان رہے۔ چھپی ہوئی نیکیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، جن کا کسی کو پتہ نہ ہو، اصل میں وہ خزانہ ہوتا ہے۔ سچ بتانا، ہمارے پاس جو پیسہ سرمایہ ہوتا ہے اس کا کسی کو پتہ ہوتا ہے؟ والا نے بھی پوری گل نہیں دسی دی، ان کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر نیکی کو خزانہ سمجھتے ہو تو پھر کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ بتاتے کون سی چیز ہے جس کی کوئی اہمیت معاذ اللہ نہ ہو تو نیکیاں بتاتے ہو، کیا سمجھتے ہو نیکیوں کو؟ کر کے لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہو، کیا تم نے سمجھا ہے عبادت کو؟ دکھاتے پھرتے ہو، اظہار کرتے ہو، لوگوں کو بتا دیتے ہو میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کا مزہ لینا شروع کرو۔ نیکی کا سرور ہوتا ہے، کیف ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے نیکی کی، ایک ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، وہ ذائقہ انسان کو آنا چاہیے، اس کا مزہ انسان کو پوری طرح، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا کچھ ملازم تھے، خدام، غلام، اس زمانے بڑے مہنگے غلام خریدے جاتے تھے، تو وہ غلام کیا کرتے، وہ لمبی لمبی نمازیں شروع کر دیتے، نفل پڑھنے شروع کر دیتے، جو غلام زیادہ نفل پڑھتا حضرت عبداللہ ابن عمر آزاد کر دیتے۔ اب غلاموں کو کمزوری کا پتہ چل گیا، وہ لمبے نفل پڑھتے، آپ آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کا بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ نا آپ کے سامنے بڑے عابد بنتے ہیں، زاہد بنتے ہیں، آپ مہربان لوگ ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پوری 5 بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، دھوکہ دیتے ہیں آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کھل کے روئے، فرمانے لگے مجھے میرے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا، میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کو، ان سو کو روز دھوکے دیں، اس کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا، میں تیار ہوں۔ اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، بسم اللہ، میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں۔ بہت پہلے میں نے بات سنائی تھی، آج میرا دل کرتا پھر سناؤں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے اونٹ دیے، بہت ساری بکریاں دی، بہت ساری گائیں دی، اور ساتھ کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے۔ فرشتے نے کہا نا، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ خون ریزیاں کریں گے زمین میں اگر تو بنائے گا تو۔ فرمایا جاؤ جا کے میرے ابراہیم کا امتحان کر لو۔ فرشتہ آ گیا، اور آ کے اس نے کیا کیا، وہ بیٹھ گیا، بڑی بڑی فصل تھی اس کے بیچ، اور بیٹھ کے اس نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ نہ علماں وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سانو، وہ ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مچلتے دوڑ، ادھر دیکھو میری طرف، بندہ خود کتنا بھی ذاکر کیوں نہ ہو، کبھی کبھی کسی کے منہ سے یار کا ذکر بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ میں نے ایک محفل میں حاضر تھا تو نعت کا نعت پڑھ رہا تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا، سگ کا معنی کتا، اگر تیرا نہ ہوتا تو دنیا کا کتا ہوتا، میں بھی کہیں مال کما رہا ہوتا، میں بھی کہیں چکر میں پڑا ہوتا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو کوئی سگے دنیا ہوتا۔ میری طرح کے کئی لوگ تھے جو کچھ نہیں ہیں اور اس کے نام پر بڑا کچھ ہے، تو وہ دل تھوڑا لگ سا گیا، کیفیت بن گئی، کوئی آنسو درد بن کے ٹپکنے لگے۔ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا یار آج بڑا مزہ آیا نعت، وہ مجھے کہنے لگے نعت خانے 40,000 لے آ جائے۔ میں کہا تو چٹ کو کھلو جانا سی، پہلے دیندے ہو پھر شکوے کرتے ہو، اور میں نے کہا ذرا ٹھہر جا، ٹھہر کے بتا، تھوڑا مزہ تو لے لینے دے، کبھی کبھی کسی کے منہ سے سننا اچھا بڑا لگتا ہے۔ کہنے لگا جی نہیں یہ ہوتا ہی نہیں، جن دن پہلو کرائیے نا۔ میں پھر دیکھیں نا کبھی کبھی ذوق عروج پہ ہوتا ہے، میں نے اسے کہا بات سن میری، میں بھی خلاف ہوں، یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں جو دیتے ہیں بڑا غلط کرتے ہیں، لیکن
ورنہ آج جتنا اس نے مزہ دیا ہے نا 40,000 تھوڑا ہے. آج میرے جیسے لوگوں کو جہاں یہ لے گیا ہے نا, یہ کبھی 1:40 بھی لے تو یہ تھوڑا ہے, اس لیے کہ نہ علماں وچ پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو. اوتھے علم دا سکہ نہیں چلتا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے جا رہے, کہاں؟ وہ کوئی میرے رب کی یاد کر رہا, کوئی اس کی پاکیزگی, تسبیح, تحلیل, تکبیر بیان کر رہا. اللہ کے خلیل کھڑے ہو گئے, فرشتہ تھا انسانی شکل میں, چپ کر گیا. فرمایا یار ایک دفعہ پھر نہیں ذکر کرتا میرے رب کا؟ کہنے لگا پہلے مرضی سے کر رہا تھا, اب آپ کہتے ہیں تو جتنے آپ کے پاس بکریاں ساری لے لوں گا. فرمایا بس جا تیری ہوئی تو مجھے میرے رب کا ذکر سنا. یہ ذرا تجارتیں دیکھو, سودے دیکھو, تیری ساری ہوں. اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا, چپ کر گیا. فرمایا دوبارہ ذکر کرنا میرے رب کا. کہنے لگا وہ ہو گیا, پہلے پیسے پورے ہو گئے آپ کے. فرمایا اب؟ کہنے لگا جتنی گائے بھینسیں آپ کے پاس ہیں ساری لوں گا. فرمایا تیری ہوئی. اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا, پھر چپ کر گیا. فرمایا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا صرف اونٹ بچے ہیں سارے دے دو, اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. فرمایا تیرے ہوئے سارے, میرے رب کا ذکر سنا. وہ پھر چپ کر گیا. آپ نے فرمایا اور ذکر کر, یہ دیکھو تجارت ہو رہی ہے, کاروبار ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا آپ کیا دو گے؟ فرمانے لگے یہ بکریاں چرانے کے لیے کوئی شخص بھی تو چاہیے نا, یہ اونٹ بھیڑ گائیں بھینسیں چرانے کے لیے کوئی چاہیے نا. مجھے رکھ لینا, تنخواہ نہیں لوں گا تو اللہ کا ذکر سناتے رہنا, میں تیری ڈیوٹی کرتا رہوں گا. نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا. تو وہ فرشتہ اوہو تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم کبھی دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. وہ فرشتہ تھا, فرشتوں کے آنسو نہیں آیا کرتے, فرشتوں میں وہ درد نہیں ہوتا, وہ معصوم مخلوق ہے اللہ کی. فرشتہ کھڑے ہو کے کہنے لگا مالک میں گواہی دیتا ہوں یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے اللہ کا خلیل بنایا جائے, یہ اس قابل ہے کہ خلیل اللہ بنے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یار ساری زندگی صرف وہی تجارت کرنی ہے کہ لاکھ کے 2 ہو جائیں؟ کوئی ایسی تجارت بھی کرو نا, کوئی ایسا سودا بھی کرو نا. قحط پڑ گیا نا مدینہ منورہ میں, مکہ معظمہ میں فصلیں نہیں ہو رہی, حالات خراب ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں پھر ان کے دام بھی. یہ سیلاب آیا تھا تو خیمے مہنگے کر دیے تھے مسلمانوں نے, لوگوں کو خیموں کی ضرورت تھی تو خیمے. یہ کرونا آیا تھا تو مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے تھے کیونکہ مجبوری تھی نا, لوگوں نے لینے تھے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں چونکہ یہاں قبضہ غیروں کا, حکومتوں کی میری بات نہیں کر رہا. جو چیز شارٹ ہو جاتی ہے اسے کیا کرتے ہیں, اسے مہنگی کر دیتے ہیں. قحط ہو گیا, غلہ مہنگا ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ملک سے 10 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے بوریاں لدی ہوئی منگائے. تاجر آگے کہنے لگے عثمان آپ بڑے تاجر ہیں تو اس زمانے میں آپ کا مال آ رہا ہے تجارت کا, تو آپ, ہم مال نہیں دیکھتے, جو ہے نا اندر, جو جس طرح کا بھی ہے, جتنی قیمت آپ نے بتائی ہے وہ بھی آپ پر اعتماد کرتے ہیں, اس سے ڈبل لے لیں. تو عثمان غنی فرمانے لگے میں نے سودا پہلے کر لیا. سیانے تاجر تھے نا, اس طرح کی بھی تجارتیں ہوتی ہیں. فرمایا میں نے سودا کر لیا ہے, مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے. ایک تاجر بولا, کہنے لگا چلو 3 گنا لے لیں. آپ نے فرمایا یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے, میرا سودا ہو گیا, مجھے زیادہ ملا ہے. ایک نے کہا 4, ایک نے کہا 5. پہ آخر کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا, ہم بھی جانتے ہیں سارے مکے کو, سارے مدینہ طیبہ کو, اتنا بڑا تاجر ہی کوئی نہیں, آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 700 گنا. وہ کہنے لگے جی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آپ بندے تو بڑے سچے ہیں, پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. اٹھ کے چلے گئے, مال آ گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں اعلان کرایا جس غریب کے پاس غلہ کوئی نہیں آ کے لے جائے. وہ تاجر پھر آئے کہ جناب سمجھ نہیں آئی, آپ تو کہتے تھے میں نے سودا کر لیا ہے. تو عثمان غنی فرمانے لگے دنیا دار ہو نا وہیں اڑے ہو, میں نے واقعی سودا کیا ہے پر کیا اپنے رب کے ساتھ ہے. میرا مالک 700 گنا اجر دے گا, وعدہ ہے اس کا. اس کے بھوکے
بندوں کو، غربا کو، مساکین کو، یتیموں اسیروں کو کھلاؤں گا تو 700 گنا۔ ساری تجارتیں بندوں سے نہیں ہوتی، کچھ تجارتیں رب سے بھی ہوتی، کچھ سودے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو رسول کائنات کے ساتھ ہوتے ہیں، لہذا ہم نے سودا کر لیا ہے، تجارت ہو گئی۔ یہ بڑی قیمتی تجارت ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے عثمان اللہ تمہارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا فرمائے۔ کیا جب لوگ ریٹ بڑھا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ نے فری کر دیے، فی سبیل اللہ کر دی۔ دوستو کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی کرو، کچھ سودے ایسے ہیں جو قیامت کے لیے بھی بچا کے رکھو۔ کچھ چیزوں کا آپ یقین کریں جہاں جس کا جو بھی تعلق ہے صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا داری سیدھی کرتے ہیں مرشد کے پر۔ ایک میں نے بات کرنی ہے اور وہ میرے دوست بڑے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے سنگیوں سے بڑا ہی پیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیر جھوٹے ہیں، جعلی ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ مرید بھی بڑے جعلی ہیں۔ وہ پیر صاحب سے آ کے کہتے ہیں میری دنیا داری نہیں چل رہی، کوئی دعا کر دے۔ دنیا داری سے پیر کا کیا تعلق؟ یہ تو نے جا کے مشورہ کسی تاجر سے کر لینا تھا، پیسے کیسے کمایا جاتا ہے۔ جعلی مریدی کرتے ہو، جس سے صرف اللہ رسول کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے تھا اس سے دنیا داری کا رشتہ رکھتے ہو، اس سے وہ والا تعلق بناتے ہو جس سے تھوڑی دنیا چمکے، لوگوں کو پتا چلے میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ رو کے کہنے لگے، کسی نے کہا تھا حضور بڑے مرید ہیں آپ کے، تو حضرت سلطان باؤ رو پڑے، فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملے طالب زردہ ہو، یہ دنیا کے طالب ملے، دنیا کے۔ یہ یہاں بھی آتے ہیں نماز پڑھوں تو رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھوں تو کاروبار چل جائے، اللہ اللہ کروں تو میرا فلانا کام ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دے مشکلیں حل ہو جائے۔ او یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے حضور کی محبت نصیب۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو، سہ نفل نمازاں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہو، بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا ہو۔ خدا کے بندو کس طرح کا تعلق، کس طرح کا لینا دینا۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے دوستو مجھے دنیا کا کام کوئی نہ بتانا، میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے کہ ان کے دنیاوی مسئلے ویسے ہی حل رکھنا، انہیں مجھے کہنا ہی نہ پڑے، دنیا کے مسئلے نہ بتانا، مجھ سے اللہ رسول کی بات پوچھنا، کیونکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میں تمہیں اللہ رسول کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کریں؟ یہ والی تجارت کرو اللہ کے ساتھ، یہ والا رشتہ بناؤ۔ ایک خاص بات اور آپ سے کرنی ہے، ایک بہت بڑی تجارت ذہنی تجارت بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑنی۔ یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ کبھی، آپ کو پتہ ہے رحمت الہی کی امید رکھنا واجب ہے، یعنی یہ ضمنی مسئلہ نہیں، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، اور یہ امید آخر تک نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ ہر وقت رحمت کی امید رکھیں، ہر وقت کرم کی، یہ ذہن بنائیں، پھر دیکھیں اس پر نتیجے کتنے۔ امام قرطبی روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں دو بندوں کو قیامت والے دن نہ حکم ہوگا چلو دوزخ میں، تمہارے اعمال ایسے ہیں جس پر فیصلہ جہنم کا ہے۔ دونوں بندے ہیں، ایک نے دوڑ لگا دی دوزخ کی طرف، دوڑتا جا رہا ہے تیزی سے، اور دوسرا نہ ایک قدم آگے رکھتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر ایک قدم آگے رکھتا ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ دوزخ کا دروازہ آ گیا، رب کریم کی آواز رحمت آئی، انہیں واپس بلاؤ نا، دونوں کو واپس بلایا۔ سارا کچھ جاننے والا رب پوچھتا ہے وہ جو دوڑ کے گیا تھا، اسے پوچھتا ہے دوڑ کے کیوں گیا تو؟ وہ کہتا ہے مالک زندگی میں تیری مانی کوئی نہیں، سوچا چلو آج ہی مان لوں۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اسے تو بھیجو نا جنت میں، چلو اس وقت ہی صحیح اطاعت کا جذبہ تو بیدار ہوا نا۔ دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا مالک میری ساری زندگی امید رہی ہے کہ میرے رب نے معاف کر دینا، معافی مل جانی ہے، کرم ہو جانا ہے، فضل ہی ہونا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی
اوہو قدم آگے رکھتا ہوں میرا پیچھے جاتا ہے، تو بھئی اللہ کا فیصلہ اگر پیچھے جانا ہے تو اس پہ خوش ہو جا، تو خدا کی رحمت پر امید تو کر، جو اللہ فیصلہ کرے گا کرم والا ہوگا۔ وہ عرض کرنے لگا مالک فرشتے مجھے لے جاتے تھے پر میرے اندر سے آواز آتی تھی رب کریم ہے، آواز کرم آ جائے گی۔ مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید ٹوٹی نہیں، میری قائم رہی، اور جب تیری آواز رحمت آئی نہ کہ آ جا، تو پھر میرے اندر سے وہ عقیدہ اور تگڑا ہوا، دیکھا نا بلا لیا نا تیرے رب نے، آ گئی نا رحمت کی آواز، بلا لیا نا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہوں پر قلم پھیر دو، جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے دوزخ میں نہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ والا سودا ضرور کریں، ذہنی طور پر تھکاوٹ کا شکار نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں، طاقتور ہوں، طاقتور۔ کچھ تجارتیں اللہ کے ساتھ بھی کریں، کچھ معاملات اپنے رب کے ساتھ بھی رکھیں، کچھ راز و نیاز اللہ رسول کے ساتھ بھی ہونے چاہیے۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرور پیدا کریں، یہ جو روحانی بے چینی ہے نا اسے ختم کریں گی، یہ جو ہماری ذہنی انتشار ہے اس کو یہ چیزیں ختم کریں۔ کچھ خاص راز صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد